السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک کریم رحمۃ للعالمین اشرف المرسلین سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وبیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک الکریم رحمۃ للعالمین اشرف المذنبین سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وبیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک الکریم رحمۃ للعالمین اشرف المذنبین سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وبیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم علماء اکرام، معزز سامعین حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں، اس مجلس میں شریک ہیں، آپ تمامی حضرات کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کرونا وائرس نے ایک بہترین تحفہ دیا۔ وہ تحفہ آج یہ ہے کہ گھر گھر حقانی انجمن کا پیغام، مولانا اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام، ان کی میسج، ان کی پوری تعلیمات الحمدللہ پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی پہنچے گی۔ خاص کر کے جو عورتیں یا پھر وہ مرد جو یہاں تک پہنچ نہیں سکتے، آج وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر کے اور دربار کے متعلق جو یہاں کا پروگرام ہے، پہلے ایسا تھا جو وظیفہ کاغذ میں جیسا لکھا ہوا ہے کہ جن صاحب کو یہاں کا پروگرام دیکھنا ہو وہ جمعہ سنیچر اتوار 3 روز یہاں قیام کریں، پھر ان کو یہاں کے بارے میں معلوم ہوگا۔ تو یہ جمعہ سنیچر اتوار کا معاملہ، یہاں پورے 10 روز کا پروگرام جو ہے لوگ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں بہت ساری معلومات بھی ہو رہی ہے، مسائل بھی معلوم ہو رہے ہیں، اور شریعت کا بھی، طریقت کا بھی، حقیقت کا بھی، معرفت کا بھی، تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری حتی المقدور علماء کی کوشش ہو رہی ہے، کوشش ہے کہ ان کو کچھ بھی پہنچ جائے۔ ایسے ہم جیسا نابسات آدمی جس سے کوئی علم نہیں ہے، کوئی عقل بھی نہیں، گیان بھی نہیں ہے، نہ کوئی عمل ہے، لیکن مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے چاروں ناچار کھڑا ہونا پڑا، اور اللہ کی توفیق سے ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کچھ اگر غلطی ہو اللہ کے واسطے معاف فرما دیں گے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے مومنین سے، وعدہ فرما لیا، کر لیا ہے۔ کیا وعدہ کیا مومنین سے اور نیک عمل کرنے والوں سے؟ کہ ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ڈن، بخشش ہے۔ جو لوگ کی ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں بخش دیں گے، ہم ان کے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے، اور عظیم بدلہ ہے، بڑا بدلہ ہے ان کے لیے۔ اب یہ بڑا بدلہ یہ نیک عمل اور ایمان، تو سب کا ایمان کا ایک الگ چیپٹر ہے، عقائد کا الگ چیپٹر ہے، عمل کا الگ چیپٹر ہے۔ عمل میں بھی ہر ایک چیز کا الحمدللہ حدیث شریف جو ہے، جتنی احادیث شریفہ ہیں، ان میں جو ایک ایک باب جو لے کر کے جو شروع کیا ہے، کتاب الایمان، پھر کتاب الطہارہ، اور کتاب العقائد، اور پھر کتاب البیوع، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ایک کر کے پوری تفصیل ہے۔ تبھی تو کم سے کم 8 سال لگتا ہے ایک عالم کو تیار ہونے میں۔ عالم ہم لوگ الف سے ہیں، الف سے عالم، علیم، علیم کا مطلب کیا ہوا؟ تکلیف دینے والا۔ ہم لوگ تکلیف دیتے ہیں آپ لوگوں کو، ہے نا، خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اور جو عالم ہوتے ہیں نا، عین سے جو عالم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسکالر۔ تو وہ اسکالر جو ہوتے ہیں وہ کچھ ہمیں دیتے بھی ہیں اور کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ ان کو بھی کچھ بدلہ ملتا ہے۔ حقانی انجمن دربار میں الحمدللہ عالم کو عالم بنا دیا جاتا ہے، اور عالم کو بعمل عالم بنایا جاتا ہے۔ اور یہ عمل اس لیے کہ علماء تو ہیں، لیکن علماء کے 2 طبقے ہیں، ایک علماء خیر ہیں اور ایک علماء سوء ہیں۔ تو علماء سوء کا بڑا بھیانک انجام ہے، جنہیں دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولانا ہولو تو کی ہولو تھاک نہ چھاپ آچھے تو آچھے کی آچھے ہمارے کی آچھے آمی جا کورچی صحیح بھالو۔ معاف کیجیے گا، میں کسی کو ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں اس معاملے میں۔ جو لوگوں کی جو باتیں ہیں عام طور پر، چاہے وہ بنگلہ میں بولیں، اردو میں بولیں، جیسے بھی بولیں، قدر نام کی جو چیز ہے، علماء کی قدر، جو عزت ہونی چاہیے، وہ عزت نہیں پاتے ہیں لوگ۔ اور اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو، چاہے علماء ہی ہم سے اس معاملے میں اختلاف کر بیٹھیں، معاف کریں گے، لیکن میری جو باتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہوں اس میں شامل، جس کا نتیجہ ہم جو مومنین ہیں، ہمارا جو ایمان ہے، جو ہمارا عمل جیسا ہونا چاہیے، وہ عمل ہمارا نہیں ہے۔ نہ وہ تو ایمان ہے، نہ وہ عمل ہے، نہ وہ پختہ عقیدہ ہے، نہ اللہ پر پکا ایمان اور عقیدہ اور کامل توکل ہے، جس کے نتیجے میں آج جو چاہتا ہے ہمیں مار کر کے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں ستا کے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے اپنا کالا قانون نافذ کر بیٹھتا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کیا؟ براڈ مائنڈڈ ہونا، براڈ مائنڈڈ، کنویں کے میڈک نہیں ہم لوگ۔ حقانی انجمن دربار وہ کنویں کا میڈک نہیں ہے۔ اس کی جو میسج ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، الحمدللہ ہر قوم کے لیے ہے، خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انڈیا کا ہو چاہے پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، جرمن کا ہو، جاپان کا ہو، انگلینڈ کا، امریکہ کا، کہیں کا بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ٹھیک اسی رحمت کی دعا کو مولانا اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا اور کہا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا تو ہم بھی اللہ کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اور رسول رحمت کے فیضان سے فیضیاب ہوتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں اور کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، ہر ایک پر ہم رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ اور تب جا کر کے انہوں نے فرمایا الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، اور اتنا ہی نہیں کہ آج تک ایک بار بول دیا، قیامت تک۔ اس میں یہ بھی شامل کیا، چوتھے حضور قبلہ نے اس بات کو بھی شامل کیا کہ الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک تمام عالم پر۔ تو یہ جو ایک جملہ ہے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ رحمت کی جو دعا جو ہو رہی ہے، یہ تمام کے لیے ہو رہی ہے، انسان ہو، جنات ہو، درخت ہو، حیوانات ہو، نباتات، جمادات، جتنے بھی ہوں، سب کے لیے یہ رحمت کی دعا۔
آسمان، زمین، اس کی مخلوقات، اس کی مخلوقات، جتنے بھی فار آل کریشنس آف اللہ، اللہ کی جتنی ساری مخلوقات ہیں، فار ایچ اینڈ ایوری کریشنس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب ولی انہوں نے دعا کیا، او اللہ انکریز یور بلیسنگس اینڈ یور گریس اپون دیم. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو اس مقدس اور اتنے عظیم دربار میں ہم جیسے نابکار کو، گنہگار کو، جس کو جگہ نہیں ملنی چاہیے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے لا کر کے اپنے ماں باپ کے وسیلے سے یہاں پہ پہنچا دیا، اور اس جگہ میں اور بھی مہربانی کی تو جملہ بولنے کا موقع بھی دے، اور نہ اس لائق ہم لوگ نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان اور ان کے وسیلے سے، ان کی رحمت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے ثم آمین. اور ان کے ساتھ ساتھ صرف معاف نہ فرمائے بلکہ اجر عظیم ہمارے عمل کا بھی عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو بندہ ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تو یہ اجر عظیم جو ہے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب لفظ عظیم آتا ہے تو ہم لوگ اپنے حساب سے نہ سوچیں، اپنے حساب سے نہ سوچے. وہ اجر عظیم بہت بڑا عظیم میں اجر ہے، بدلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اس عظمت میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا بدلہ ہو سکتا ہے، اندازہ ہے. اللہ جتنا بڑا ہے اپنے حساب سے وہ اجر عطا فرماتا ہے. ایک نیکی کا 10 بھی دے سکتا ہے، ایک نیکی کا 70 بھی دے سکتا ہے، ایک نیکی کا 100 بھی دے سکتا ہے. اور اگر رحمت کا جوش اس کو آ جائے تو ایک نیکی پوری زندگی کے عبادت کے لیے وہ کافی بھی کر سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں باغماری میں 2 رکعت نفل نماز یہ ہمارے لیے ممکن ہے شفاعت کا ذریعہ بن جائے، بہت ممکن ہے. کتنے سارے لوگ جب زیارت کا موقع آتا ہے جو کبھی سر نہیں جھکاتے، کبھی وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن مرشد کا کرم ایسا ہے کہ ان کی یہ شرط ہو گئی، بابا پہلے آؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کر کے اس کے بعد تم زیارت کر کے تم فاتحہ پڑھو. فاتحہ پڑھو گے وہی زیارت ہے، وہی فاتحہ ہے. اسی کو عرس بھی کہتے ہیں، اور سب کے لیے دعا کرنا یہی عرس کل ہے. یہاں نہ پھول نہ چادر اس کی قید نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پھول کو ناجائز کہتے ہیں، ہم چادر کو ناجائز کہتے ہیں، نہیں، پھول بھی جائز ہے، چادر بھی جائز ہے، اگربتی ناجائز ہے. یہ نہیں چاہیے یہاں پر. اور پھر دوسری جگہ پہ جس طریقے سے جو دھوم دھڑکا یہ سب ہے وہ یہاں پر نہیں. ان چیزوں سے اجتناب کیا گیا ہے اور پرہیز کیا گیا ہے. یہاں پر کیا ہے، چونکہ صوفی ہے، صوفی کا دربار ہے، اس لیے ہر ایک معاملے میں وہی سادگی چاہیے، وہی سیریسنس چاہیے. تو اس طرح سے جب ہم عمل کریں گے اور اخلاص کے ساتھ، جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے اندر صفائی قلب، طہارت ہوگی، وہی شخص عمل جو کرے گا اللہ کے واسطے کرے گا، ریا سے پاک ہو کر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا، اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا. اب جو ہمارے لیے جو 4 چیزیں جو مرشد نے جو بتائی ہیں، ان 4 چیزوں کو ہم عمل تو کریں. ہمارا تو عمل ہی نہیں ہوتا، ہم کیسے کہیں گے؟ ہمارا عمل ہی نہیں ہوتا پورے طور پر. نہ تو نماز پر ہمارا عمل ہوتا ہے، نہ وظیفے پر ہمارا عمل ہوتا ہے، نہ حلال روزی پر ہمارا عمل ہوتا ہے، اور نہیں تقوی تو بہت دور کی بات ہے. حالانکہ اس دربار کی بنیاد اور بھیت جو تقوی کے اوپر ہی. آج جو علماء اکرام، علماء کی بھیڑ چاہیے، تھوڑی سی آپ آسانی کریں نا علماء کی لائن لگ جائے گی. علماء چاہتے ہیں لیکن محتاج بھی ہیں، ان کے اندر فقر بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ علم تو حاصل کر لیا، بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت ساری مجبوریاں ہیں، اور ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 پیسہ کمانے کے لیے وہ ادھر ادھر کوشش کرتے رہتے ہیں. اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ہم اپنے
قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جب گرد و پیش میں دیکھیں گے تو ہمارے جو واعظین ہیں ان کی حالت آپ دیکھیں، غور تو کریں۔ ہمیں یہ بولنے میں تھوڑی بھی جھجک نہیں محسوس ہوتی ہے کہ پہلے جو ایک عالم جو ہوتا تھا اس کے اشارے پہ لوگ چلا کرتے تھے، اور آج ایک مؤذن یا ایک امام کسی مسجد کا اگر ہوتا ہے تو وہ محلے کے جو سردار ہوتے ہیں، کمیٹی کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، جو پیسے دینے والے ہوتے ہیں، اس کے اشارے پہ یہ لوگ ناچتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، جو ہم یہ سوچتے ہیں، بہت ہی تحقیر آمیز الفاظ اور جملے بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، کیوں؟ وہ بیچارہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے آپ اسے تحقیر کرتے ہیں۔ وہ 5 وقت نماز آپ کی پڑھاتا ہے اور آپ کی نماز کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اتنا بڑا کام وہ کرتا ہے کہ اس نماز کے بغیر آپ کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ محشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کی ہی پرسش ہوگی، پھر بھی آپ اس کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں، پھر بھی اسے اپنا غلام سمجھتے ہیں، پھر بھی اسے اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے خرید کر کے رکھ لیا ہے؟ کیا علماء کو خرید کر کے رکھ لیا ہے؟ علماء جو خوددار ہوتے ہیں نا، آپ یہ ایک بات بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کے حکم کو ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا حکم وہ نہیں مان سکتے، لیکن ان کا حکم ہم کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ چیز ہمیں کیا ہے کہ بہت ہی جو علم کی جو قدر ہے، اگر کسی عالم کی ہم عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو اس کے علم کی عزت ہوتی ہے، اس کے قرآن اور حدیث کا جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، نا قدری کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ قرآن و حدیث کا علم جو اس نے حاصل کیا اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ علماء اکرام کو گالی دینا کفر ہے، ان کی غیبت آپ نہیں کر سکتے، ان کو آپ خراب نہیں کہہ سکتے، الا ماشاء اللہ جن لوگوں نے جو غلط طریقے سے جو بیان بازی کی ہے یا تحریر کیا ہے ان کے بارے میں بھی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم کچھ بولتے نہیں۔ تو ایسی حالت میں کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے جو باتیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ بیعت بھی کر بیٹھے، اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ بیعت بھی کر بیٹھے، کچھ عرس کے بارے میں جو الٹا پلٹا بول بیٹھے، باضابطہ ثبوت اور فتاوے ہمارے پاس میں اس طرح کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سائڈ کر دیتے ہیں، ہم لوگ نہیں، ان کی باتوں کو نہیں لیتے۔ مولانا زنگاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تو یہ تذکرۃ الاولیاء میں جو اولیاء اللہ ہیں، جو علماء بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تم ان کی اتباع کرو اور ان کے بارے میں تم پڑھو اور ان کو تم سنو اور سمجھو، اس میں تمہیں شریعت بھی مل جائے گی، طریقت بھی ملے گی، حقیقت بھی ملے گی، معرفت بھی ملے گی۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں شامل ہیں، تمہاری زندگی سے جڑا ہو وہ سب کچھ اس کے اندر میں ریلیٹڈ ہے۔ زیادہ تر کیا ہے کہ آخرت اور دین کی طرف اس میں دھیان دلایا گیا ہے۔ ایک ایک واقعہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہماری دل کی جو دنیا ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ آپ جس مجلس میں، سنیچر کی مجلس، کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں دوسری جگہ موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کھو گئے۔ جن کا ذکر ہوتا ہے، جن بزرگ کا ذکر ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہم وہاں کی سیر کرتے ہیں، اور مدینے والے کا جب ذکر ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ مدینے شریف میں۔ مولانا بلال صاحب تو مدینے سے ہو کر کے آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو حجاج اکرام ہیں، ہم لوگوں کو تو اب تک نصیب نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا جب انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایسے موقع پہ ان لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بنا دیکھے ہوئے نظارہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا۔ تو اس طرح سے یہ جو نظارہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ خیالی، یہ تصوراتی، یا جو فوٹو جو ہمارے سامنے میں آیا اس کے ذریعہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ تڑپ، وہ کسک، وہ محبت تو رہنی چاہیے ہمیں۔ حج تو نہیں کیا، ہماری بساط نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، لیکن دل کے اندر میں یہ ولولہ، یہ جوش، جذبہ، یہ نیت ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہمیں جب بھی اللہ موقع عطا فرمائے گا اس کے گھر کی زیارت ضرور کریں گے، اس کے گھر کا طواف اور چکر ضرور لگائیں گے۔ یہ نیت اس لیے کہ فرض ہے، یہ بھی 5 فرائض ہیں، فرائض میں سے یہ حج بھی ایک ہمارا فرض ہے۔ اب رہ گیا اس معاملے میں کہ تمام عبادتوں کا جو ماحصل، جو شروعات جو ہوتی ہے وہ طہارت سے، جو مولانا بلال صاحب نے جو بتایا ہے، وہ طہارت بہت ہی اہم چیز ہے۔ جو کتاب الطہارت کا ذکر کر رہے تھے، بہت مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں اس میں، لیکن کسی صاحب نے یہ لے کے بتایا کہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کچھ بتانا ہے،
تو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو نیک عمل ہیں وہ نیک عمل میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم وضو کریں پاک. اور وضو جب ہمارا اگر غسل ہمارے اوپر فرض ہو تو ہم کو پہلے غسل کرنا چاہیے. غسل کرنے میں ہمیں جو طہارت حاصل کرنی ہے وہ سب سے پہلے جو ہم نیت، جیسے ہم وضو کی نیت کرتے ہیں ایسے ہم غسل کے لیے بھی نیت کریں. ہم جیسے نیت کرتے ہیں یا اللہ پاک میں نے نیت کی غسل کی ناپاکی دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے. اب فرض غسل کی نیت ہم کرتے ہیں فرض غسل کے لیے، اور نماز صحیح کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس وضو کی نیت، ویسے غسل کی نیت، ویسی تیمم کی نیت آپ نے ابھی سنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم نیت کر لیں گے، نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہم دھوئیں گے پہلے. اب یہ یاد رکھیں، ایک صاحب کیا کرتے تھے، کبھی کبھی ادھر راستے سے جب ہم لوگ آتے تھے جمعے کی نماز کے لیے ادھر یہ سڑک کے اوپر، تو وہاں بھی ہم لوگوں کو یہ نظارہ ملتا تھا. ایک بالٹی پانی ہے اور اس کے اندر ایک جگ ہے، اور وہاں سے اٹھایا سر پہ ڈالا، آدھا پانی بدن پر آدھا پانی پھر بدن کا چھیٹا اڑ کر کے اسی بالٹی میں. سمجھ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم ناپاک ہیں، اور ناپاک ہونے کی حالت میں ناپاک ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ ناپاکی کی بھی جو درجات ہیں، جو معاملات ہیں وہ یوں ہیں کہ اگر کوئی شخص مرد ہے، اسے اگر احتلام ہو گیا، نائٹ فال جسے کہتے ہیں، دن میں ہو یا رات میں ہو، جس وقت بھی ہو، اگر اس کے احتلام ہو گیا، یا پھر اگر آپس میں میاں بیوی اگر مل رہے ہیں، اس وقت جو اس کا جو انزال جو ہوتا ہے، انزال کے وقت میں جو منی کا جو خروج ہوتا ہے مزے کے ساتھ اور اچھلتے ہوئے پانی، جس کا ذکر قرآن کریم نے کہا من ماء دافق یخرج من الصلب والترائب، جو سینے سے اور صلب اور ترائب، سینے سے اور پیٹھ سے جو نکلتی ہے جو چیز، جو مادہ انسان کا، اس کے نکلنے سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے. عورتوں کا یہ ہے کہ ان کو جو ہر مہینے میں جو تکلیف جو آتی ہے اور جو خون آتا ہے، جیسے ہی اس کی شروعات ہوئی ویسے ہی وہ ناپاک شمار ہو جاتی ہیں. جب اس کا اختتام کسی کو 3 دن ہوتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، ہارڈلی 10 روز، 10 کے بعد اگر ہوگا تو بیماری. تو اس طرح سے جیسے ہی اختتام ہوگا اس کا، اس وقت ان کی ناپاکی ختم ہوگی غسل کے ساتھ. ان کا بھی وہ غسل فرض ہوگا. یا پھر وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں کی جو بچے کی ولادت کرتی ہیں. جب پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اکثر مدت اقل نہیں، اکثر مدت معنی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے ان کے خون آنے کی 40 دن ہے، جس کو ہم سوا مہینہ بولتے ہیں، اور لوگ سویہ مناتے ہیں. بچہ پیدا ہوا سویہ، یعنی عورت اس وقت پاک بھی ہو رہی ہے، بچے کا سوا مہینہ بھی ہو رہا ہے، اور اس وقت کچھ کھیر کھلائی یا پھر اور سب یہ سب جو بھی ہوتا ہے، کسی بہانے لوگوں کو تقریب میں شامل کر کے کچھ دعوت وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں تو یہ سب ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک ناپاکی ہے، اس میں بھی اس کو غسل کرنا چاہیے. غسل کرنے میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جیسے جوڑا لپیٹ لیتی. اب جوڑے کا ایک مسئلہ ہے، یہ جو جوڑا جو مینارہ بنا لیتی ہیں عورتیں، مینارہ ہے نا، مسجد کا مینارہ جیسے ہوتا ہے، یا پھر اور جو ٹاور ٹائپ کا، یہ بنانا ناجائز ہے. ٹاور بنانا یہ ناجائز ہے، لیکن اسی جوڑے کو اگر ادھر پیچھے کی طرف اگر لپیٹ لیا تو یہ جائز ہے. پیچھے کی طرف نہانے کی صورت میں، غسل کے وقت میں ان کو یہ جوڑا جو ہے کھول دینا ہوگا، تاکہ پانی کا ایک ایک بوند جو ہے ان کے ایک ایک بال کے اندر پہنچ جائے، ان کے پورے سر پر پانی پہنچ جائے. اور ان کے لیے بھی وضو کا مسئلہ، غسل کا مسئلہ، پاکی کا مسئلہ، ناپاکی کا مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں پر کیا چیز ہے؟ ایک چیز ہے کہ اگر وہ نیل پالش اگر لگاتی ہیں، تو اگر لگاتی ہیں کا مطلب کیا؟ لگا سکتی ہیں، بالکل نہیں لگانا چاہیے. آج مرشد نے بھی بیان کیا کہ بالکل نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو سور کی چربی سے وہ تیار کی ہوئی ہیں، اس بنیاد پر بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب دوسری چیز یہ کہ ہم اس کو لگائے ہیں، لگا کر کے اب اگر ہم غسل کریں یا وضو کریں تو ہمارے اس جگہ پر تو پانی پہنچا ہی نہیں.
جب پانی پہنچا ہی نہیں تو ہمارا غسل ہوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذرہ برابر، ایک بال برابر بھی اگر جسم کا حصہ جو ہمیں دھونا فرض ہے اگر خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں، نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایسی حالت میں اگر ہم روزہ ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ بھی جو ہے مکروہ ہو جائے گا. اس لیے ان تمام صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے پاکی اور ناپاکی. آپ دیکھیے، غور کیجئے گا، زیادہ تر لوگ جو ہیں، عورتیں بھی خاص کر کے، جنوں کا زیادہ تر جو شکار جو ہوتی ہیں وہ عورتیں. ایک ادھر کوئی جگہ ہے، بہت سارے بھائی کئی مزارات ایسے ہیں کہ جہاں پر جمعرات کے روز ان مزاروں پر بازار لگ جاتے ہیں. وہ جو بازار جو لگتے ہیں وہ کیسے؟ جنوں کا بازار ہوتا ہے. جنوں کا بازار یعنی عورتیں وہاں پر جاتی ہیں، ہر عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتی ہیں، کنواری بھی ہوتی ہیں، شادی شدہ بھی ہوتی ہیں. اور وہ جا کر مزار پہ پہنچتے ہی ان کا جو ہے کھیلنا، جس کو کہتے ہیں کھیلنا، وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ جو شروع ہوتا ہے اس کی کئی وجہ، کچھ اس میں سے جو ہیں وہ نخرے بھی کرتی ہیں، یاد رہے، کچھ جو ہیں نخرے بھی کرتی ہیں. وہ یہ تاثر دینے کے لیے اپنے گھر والوں کو کہ دیکھو ہمارے اوپر یہ، ہمیں کچھ ٹچ مت کرنا، کچھ بولنا مت، ہمارے اوپر بابا ہے. اب کسی بھی وقت یہ بابا اگر جلال میں آ گیا تو تم کو دھنس کر دے گا، ایک دم برباد کر کے رکھ دے گا. یہ تاثر بھی دیتے ہیں. لیکن ایسی ہی حالت میں کسی کا صحیح بھی ہوتا ہے. اگر کسی کا صحیح ہوا تو اس صورت میں کیا ہے کہ ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے. اور علاج کے لیے سب جگہ آپ گھوم جائیے، ہر جگہ گھوم جائیے، پورا فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. لیکن جب حقانی انجمن میں انسان پہنچتا ہے، کسی بہانے سے اگر یہ 2 برق کا پرچہ پہنچتا ہے، ایک بار الحمدللہ، 3 بار قل واللہ، ایک بار فلق، ایک بار ناس، درود شریف حقانی، یہ جب عمل میں لے کر کے آتا ہے، اب جو اس کے اندر ہڈن ہوتا ہے، اگر وہ چیز ہے اس میں، اگر پوشیدہ ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہو جائے گا. لوگ سمجھیں گے، ڈر جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، گئے ہم نماز بخشوانے، روزہ بھی گلے لگ گیا، یہ تو اور زیادہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہ جو ظاہر ہوا نا، اب اس کا خاتمہ ہے، اور اس کا خاتمہ ہے. ایک شخص بہت دنوں سے پریشان، نہیں بھی تو 10-15 سال ہو گئے، 15 سال بلکہ اور بیشی بھی، اور اسے ہمیشہ کبھی کبھی روز دربار میں آیا بیچارہ، خورشید حضور قبلہ کے وقت میں آیا یہاں پہ آ کر کے، اور بہت کچھ اس نے کیا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہے اسے. اس کی جو بیماری، اس کی جو تکلیف، 2-3 مرتبہ ہاسپٹلائزڈ ہوا، مرنے سے بچا. لیکن آج الحمدللہ اس وظیفے کی وہ کچھوچا شریف بھی گیا، کچھوچا شریف میں جا کے چلے بھی لگایا. کچھوچا شریف بہت مشہور جگہ ہے یو پی میں، اکبرپور کی جگہ. وہاں پر مشہور اس لیے ہے کہ جتنے بھی جنات ہیں ان کا عمل ایسا تھا. حضرت مخدوم سمنانی، اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنا تخت کو چھوڑ کر کے انہوں نے حضرت یہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، پنڈوا شریف، یہ ان کے پیر ہیں، ان سے آ کر کے یہ بیعت ہوئے، اور پھر وہ کیا ہے کہ ایک کامل بزرگ بن گئے. اور ان کا جلال کا عالم یہ ہے کہ وہ جو کلش، مزار کا جو اوپر کا جو کلش ہے، صرف پیشنٹ بیٹھے گا اور اس کو دیکھے گا، تھوڑی دیر 2-3 منٹ کے اندر میں آہستہ آہستہ کر کے وہ شروع ہو جائے گا. اور حقیقت میرا مشاہدہ ہے، ایک بار نہیں کتنی بار، میں جب یو پی میں پڑھتا تھا اکثر میں جاتا تھا وہاں پہ، تو اس جگہ یہ جو حالت جو تھی دیکھ کر کے، پھر ایک جلانے کی جگہ بنی ہوئی تھی، کالا سا ایک دم کالی جگہ، بالکل بھجنگ، ان کے مزار شریف سے بالکل متصل. تو جس کے اندر یہ کیفیت ہوتی تھی وہ بالکل جھومتے اور وہ باضابطہ ان سے لڑتا تھا، اور آج بھی لڑتا ہے، اس طرح سے لڑتا ہے. مخدوم تو میرا کیا بگاڑ لے گا، مخدوم تم ہمیں نہیں کچھ چھڑا سکتے، مخدوم میں اس کو مار کر کے رہوں گا یا رہوں گی. چھوٹی بچیاں، چھوٹا بچہ اس طرح سے فریش اردو بولتا ہے، لگتا نہیں ہے اس کی زبان کچھ ہے، بولتا کچھ ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل صحیح چیز ہے. تو یہ جو جنوں کا اثر ہے وہ بہت زیادہ اثر ہے. اور جب آتا ہے، اب اس میں کوئی مولوی بھی گرفتار ہو سکتا ہے، کوئی حافظ بھی گرفتار ہو سکتا ہے، مفتیوں کی بھی اولاد یا بچے یا ان کی بیوی. ہمارا ہی ایک ساتھی ہے، اس ساتھی کی بیوی
اس کے والد بھی عالم، وہ بھی عالم، بیوی کا حال یہ ہے کہ بیچاری پریشان، اور اس کے ساتھ میں یہی یہاں جو معاملہ دیکھا تو سود کا معاملہ دیکھا۔ جب تحقیق کیا 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 ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ سود اس کے پیچھے ہے، لگا ہوا ہے، جب سود ہے تو اسی کا سود وہاں مل جا رہا ہے۔ تو زیادہ تر حصہ ایسا ہوتا ہے کہ سود سے اگر کوئی جڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ پریشانی آتی ہی ہے، چاہے جس صورت میں بھی آئے، خاندان کے کسی بھی فرد کے اوپر بھی آئے، لیکن آ کر کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ میں نے وہاں پر جو دیکھا تو کچھ لوگ وہاں پر اسی بہانے سے کیا ہوا، ان کی کمائی کا ذریعہ بھی شروع ہو گیا، آمدنی کا بھی ذریعہ شروع ہوا، اب وہ کماتے رہے، ان کا چلتا رہا، اور اسی طرح سے پھر وہاں پر کئی لوگ موجود ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں چراغ دیا جاتا ہے، چراغ جو دیا جاتا ہے وہ چراغ جلایا جاتا ہے، اس کے اندر میں کچھ آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اور آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اس میں چراغ رکھ کر کے جلاتے ہیں لوگ۔ میں عمل بتا رہا ہوں، تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ اس کے ذریعہ سے لوگ اس چراغ کو دیکھتے ہیں، جو وہاں پہنچ نہیں سکتے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ چراغ گھنٹہ 2 گھنٹہ تک وہ بیٹھیں گے، اور وہ چراغ کے جلتے جلتے رہنے تک دھیرے دھیرے وہ بجھتا جائے گا، اور اس کے اوپر جیسے جیسے کوئی 40 روز کا عمل کرتا ہے، کوئی جو ہے 120 دن کا عمل کرتا ہے، 3 مہینے کا کرتا ہے، کر کر کے تب جا کر اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہ پیر بھائی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو وہ جو ہیں وہاں پر 6 مہینہ چلہ لگا کر کے آئے۔ کیا مہینہ؟ 6 مہینہ چلہ لگا کر کے آئے، کافی پیسے بیچارے کا خرچ ہوا، مجبور ہو گئے، یہاں سے پڑھتے پڑھتے نہیں جا رہا تھا، لیکن اخیر میں جب مرشد کے پاس جب آئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جاؤ، ابھی مرشد کو چیلنج کر دیا سیدھے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو چھڑا کے دکھا دے، ایسے چیلنج کر دیا، تو لگا کہ صحیح ہے، اس پر جو ہے وہ صحیح ہے، وہ سیدھے چیلنج کر رہا ہے۔ اور مرشد کو بدر بھائی جو لے کر کے یوں کھڑے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، 10 بج رہا تھا، 10 بجے اس کے اوپر جب آتا ہے تو وہ پورا ایک دم ہلا کر کے رکھ دیا، اور سیدھا ایسے ہی انگلی دکھاتا، بولا ہے تیرے اندر طاقت، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ چیز کچھ لوگ کیا ہے نخرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نوٹنکی کرتے ہیں، عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے اگر وہ کرتی ہیں تو ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا اور بھی دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو ناپاکی کی وجہ سے بھی جن پکڑتا ہے، سود کی وجہ سے بھی جن پکڑتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ناپاکی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو ہمارے اوپر اگر غسل فرض ہوتا ہے تو جتنی جلد سے جلد ہو سکے ہمیں طہارت حاصل کر لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے۔ اب غسل کے بارے میں جو مولانا صاحب نے جو بتایا ہے، تو اس بارے میں یہ ہے کہ ہم غسل کی نیت کیے، پانی لیا، غسل کی نیت کر کے پانی لے کر کے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹے تک دھویا 3 مرتبہ، اور خیال رہے کہ یہ جو ہم دھو رہے ہیں یہ پانی کا چھینٹا سامنے والی بالٹی میں جو پانی ہے اس میں نہ پڑے، یہ اچھی طرح سے دھیان رہے، بہت دھیرے سے آہستہ آہستہ کر کے کیجئے، پھر کلی کیجئے 3 مرتبہ، غرارہ کرنا ہے، یعنی حلق تک پانی جانا ہے، 3 مرتبہ کیجئے، 3 مرتبہ پھر پانی ناک میں ڈالیے، ناک میں پانی نہیں کہ ایسے ایسے کر لیا صرف ہو گیا، نہیں، بلکہ پوری طرح سے آپ کو یہاں تک جو بانسا جسے کہتے ہیں نرم ہڈی، وہاں تک آپ کو پانی ڈالنا ہے اور ناک کو صاف کر لینا ہے۔ یہ 1 2 3 یہ ہو گیا۔ چوتھا فرض، یہ سب فرض ہے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور یہ سب یہاں تک یہ سب اس چیز کو کر لینا، اور پھر پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ پانی اس طرح سے ڈالنا کہ بس ڈال لیا ہو گیا نہیں، بلکہ آپ کو اگر مرد ہیں یا عورت ہیں جو بھی ہیں، ہر حصے کو، بال کے ایک جگہ کو آپ کو رگڑ دینا ہے، رگڑ کر کے۔ اگر کوئی شخص تالاب میں کود پڑا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی تالاب میں کودا اس کا تو پورا ہی بدن بھیگ گیا، لیکن 1 آدھ مرتبہ اس کو مل لینا چاہیے، بدن وغیرہ مل لے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کہیں بھی اگر چھوٹ چھاٹ گیا تو وہ یہ ہو جائے گا۔ لیکن تالاب میں کودا، نیت غسل کی نہیں کیا، یا پھر یہ فرائض نہیں ادا کیا، کلی نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو اس کا فرض باقی رہ گیا اور غسل نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال لیتا ہے اور یہ سب کچھ کر لیتا ہے جو ابتدائی 3 چیزیں، اور پھر اس کے بعد وہ پورا تالاب میں کود کر کے نہا لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے ہو گیا، وہ جائز ہو گیا۔ عورتوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، وہ جب اپنے حمام میں داخل ہوں گی اس طرح سے ان کو اپنے پانی کو ویسے ہی لینا ہے، دھیرے دھیرے کر کے ڈالنا ہے، ڈالا اور ڈال کر کے جیسے ادھر سے ڈال دیا، ادھر سے ڈال دیا، داہنے سے پھر بائیں سے ڈال کر کے سر کے اوپر سے ڈالا، اور پورے بدن کو پھر دھو لیا، رگڑ کر کے صابن لگانا ہے، صابن لگا لیا۔ جب آخر میں دیکھ لیا کہ ہم پوری طرح سے ہم دھل چکے اپنے جسم کو، اور تو
اب جا کر کے ہم پھر ایک بار وضو کر لیں گے. وضو جو ہم کریں گے، وضو کے لیے پھر ہم نیت کریں گے. وضو، یا اللہ پاک میں نے نیت کی وضو کرنے کی، ناپاکی دور کرنے، پاکی حاصل کرنے، نماز صحیح کرنے، اللہ تیری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کر کے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہیں وضو کا جو حصہ ہے پھر ہم یہ 3 مرتبہ یہ دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، پھر چہرہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے یہ چن تک ہم اس کو دھوئیں گے 3 مرتبہ. ہر کام 3 مرتبہ ہوگا اور داہنی طرف سے سب شروع ہوگا. تو دائیں طرف، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ داہنا ہاتھ، 3 مرتبہ بایاں ہاتھ، کونی لے کر کے، کونی سمیت ہم کو دھونا. یہ اپنا کیا، اور پھر اس کے بعد مسح کا حکم ہے. مسح کو ہم پھر اسی طرح سے ملائیں گے ایسے دونوں ہاتھوں کو، جیسے ہم دعا کے لیے کرتے ہیں تو اس کو یوں کر کے سامنے سے لے کر کے جائیں گے پیچھے تک، اور پھر یہ جو حصہ ادھر کا جو بچا ہوا ہے دونوں سائڈ کا پام، اس کو ہم واپس لے کر کے چلے آئیں گے. پھر دونوں انگلیوں کو ہم کان میں ڈالیں گے، کان میں اندر جو سوراخ ہے وہ، پھر اس کے اوپر کا حصہ وہ پورا اس کا مسح ہو گیا. پھر یہ جو انگوٹھا بچا ہوا ہے، انگوٹھے کو ہم پیچھے کے کان کے پیچھے حصے سے یوں لائے، یہ ہو گیا. اب یہ جو پانی یہاں پہ لگا ہوا ہے پیچھے، ان پانیوں کو، ان ہاتھوں کو دائیں ہاتھ سے داہنی طرف کی گردن، اب بائیں ہاتھ سے بائیں طرف کی گردن کا مسح ہم نے کر لیا. یہ پورے سر کا مسح کر لیا. اختلافی بات بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ چوتھائی سر بھی، کوئی کہتا ہے 4 بال بھی اگر چھو لیا ایسے تو بھی مسح ہو گیا. وہ باہر ملکوں میں ایسا چلتا ہے، اس جگہ میں دیکھیں گے آپ، کوئی آیا تو ایسے چھو لیا، کوئی ایسے کر لیا. لیکن الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان، ان کا یہ کہ اگر ہم پورے سر کو مسح کر لیتے ہیں تو ہمارا 4 بال والا بھی ادا ہو جاتا ہے، چوتھائی سر کا بھی ادا ہو جاتا ہے. اب پورے سر کا معنی فرض، سنت اور یہ کیا کہتے ہیں واجب سبھی ادا ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو سب کچھ یہ پورا سر کا مسح کر لینا چاہیے. اور آنکھ میں جب ہم پانی ڈالیں گے یہاں پر، تو آنکھ میں پانی جانا چاہیے، آنکھ کو بند کر کر کے نہیں. ناک میں جس طرح پانی ہم نے ڈالا، آنکھ میں بھی پانی ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد ہم پیر دھوئیں گے، دونوں پیروں کو ہم دھوئیں گے 3 مرتبہ. اب دھونے کے وقت میں یہ دھیان ہم رکھیں گے کہ پیر کا جو پیچھے کا حصہ، ایڑی جس کو بولتے ہیں، ایڑی نہ سوکھی رہ جائے. ایڑی کو ضرور دھوئیں، اس لیے کہ جلدی جلدی میں وضو کرنے کے لیے جماعت چھوٹ رہی ہے، فٹافٹ مارا ہے، پیچھے ایڑی چھوٹ گئی، جا کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، وضو ہی نہیں ہوا بھیا، تو آپ نماز پڑھو گے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ہر طرح سے خیال رکھنا ہے. عورتوں کو خاص کر کے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے. اور یہ ناخن پالش، ہونٹ پالش، آپ فیشن کرو نا، کرو، دیکھو، لیکن اپنے تک. ان زینتوں کو تم کیا کرو، لا یبدین زینتہن الا ما ظہر، او کما قال اللہ، کہ اپنے زینت کو تم ظاہر نہیں کر سکتے مگر اپنے شوہر کے لیے. اپنے شوہر کے لیے جس کے سامنے تم ظاہر ہو سکتی ہو، صرف اسی تک کے لیے، اسی کے لیے تم کو یہ کرنا. اگر تم غیر مرد کے لیے اپنا فیشن کیا، تم نے ہونٹ پالش اور یہ آئی برو اور اس کو اگر پورے کو اگر ایک نقشہ عجیب طرح اگر بنا کر کے رہتے ہیں، یا پھر آج کل سیلون نکلا ہوا ہے، عورتوں کا سیلون بھی شروع ہو گیا ہے. یہ استغفر اللہ، یہ عورتیں بھی بال کٹانا شروع کر دی ہیں، ان کا بھی بال، جبکہ دیکھیے بال کٹانا بالکل عورتوں کا ناجائز ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک شخص بہت پہلے مجھ سے یہ پوچھا کہ اچھا عورتیں اگر ان بالوں کو اگر سجا لیں، ایسے کاٹ دیں ویسے. ہم نے دیکھیے اگر کچھ بال ایسے ہیں کہ جو اوبڑ کھابڑ نیچے اونچے ہیں، تو اپنے گھر میں بھی اس کو عورتیں جو ہے کاٹ کر کے گول کر لے سکتی ہیں. لیکن باضابطہ سیلون میں جانا، وہاں جا کر کے وقت دینا کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں، تم جاؤ گے، تم 200 روپیہ خرچہ کرو گے، 100 روپیہ خرچہ کرو گے، ہم 500 روپے خرچ کر کے آئیں گے. کیا ہے مردوں کے سیلون کا جواب ہے. تم 100 روپے میں حجامت بنا کے آتے ہو، ہم 400 روپیہ لگائیں گے، ہمارے پاس ابھی ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی لعنت بھی ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہو. جس نیت سے جا رہی ہو، جس نیت سے آ رہی ہو، اس چیز کو اچھی طرح سے یاد کر کے. فضول خرچی الگ ہوئی، فضول خرچی الگ ہوئی، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت بھی لے کر کے چلا رہے ہیں. اس لیے ایسی حالت میں ہم اپنے اوپر توجہ دیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سنواریں، اور جو عبادت کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد کی طرف میں رہیں ہر وقت. ہم جدھر سے بھی گھوم کر کے آئیں، جو بھی کام کریں، ہم کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کام کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ آپ اگر ایک سنا دیجیے گا تو وہ 2 سنائیں گی آپ کو.
تو ایسی حالت میں کیا ہے کہ آپ وہاں پر خاموشی برتیے، عورتوں سے شکست کھا جائیے. شکست کھانا بھی جو ہے کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ان کے دل میں یہ سکون ہوگا کہ ہم سے یہ ہار گیا. تو یہ آپ کی ہار نہیں ہے. بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے جو ہے لوگ، فلاسفرز لوگ، ان تمام لوگوں کی یہ باتیں ہیں. ان کے آگے ہم لوگ کی کوئی حیثیت نہیں. ان لوگوں کی یہ باتیں ہیں کہ ان سے شکست کھا لو زبان درازی میں. یہ جو زبان درازی کرتی ہیں ان کو اگر آپ سمجھائیں گے ایک، کریں گی ایک. یہ ایک ہی آدمی کے حال نہیں ہے، یہ شروع سے ہی یہ چلا آ رہا ہے. ان کو اللہ نے اسی طرح سے پیدا ہی کیا ہے. یہ جو اسی طرح سے پیدا کیا ہے تو ان کے ساتھ نرمی بھی کرنا ہے اور تھوڑی سختی بھی کرنی ہے. اگر سختی میں دیکھیے، اگر اس سے کام چل جاتا ہے نرمی سے تو سختی مت کیجیے، سختی سے کام چلتا ہے تو نرمی مت کیجیے. کبھی کبھی دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیے. اس طرح سے کیا سمجھا بجھا کر کے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ڈالیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کیجیے. اور اس طرح سے کہ قیامت کا میدان ہوگا، یہ ہوگا. آپ جتنا سنا دیجئے کسی کا دل ہی بند رہتا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو کیا کیجیے گا؟ آپ اپنی طرف سے پیغام سناتے جائیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی بیوی کو آپ اگر جگائیں گے فجر کی نماز میں، ابھی تو سوئے، تھوڑی دیر ہوئی ہے، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، اور اس کے لیے کیا ہوا کہ آپ جگانے گئے کہ ہم کو ثواب ملے گا، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گی. اس کے ساتھ بچے بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ پڑھنے لگیں گے، نماز پڑھیں گے. عادت تو اسی طرح سے بنائی جاتی ہے نا. اب اس موقع پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے لپیٹے میں شیطان لے لے، ایسا لپیٹے گا کہ آپ ہی کی نماز چھوٹ جائے. تو ایسی حالت میں آپ بولیے، بول کر کے پہلے اپنی نماز ادا کر لیجیے. اس کے بعد کوئی صورت ہو، چاہے لڑائی ہو، چاہے جھگڑا ہو، لیکن اس معاملے کے لیے آپ اپنے آپ کو پکا رکھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ نہیں ہم کو نماز پڑھوانا ہے، تم کو جو کرنا کرو، نماز مگر پڑھو. تو دھیرے دھیرے اگر اس طرح سے ہم اگر کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اگر کریں گے، تو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں نا ان کو بولنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود نماز پڑھنے لگیں گے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی. حضور قبلہ کیا فرماتے تھے کہ اگر مٹی، گیلی مٹی ہے تو اسے ہاتھی، گھوڑا کچھ بھی بنا لو، اونٹ بنا لو، سب چل جائے گا. لیکن مٹی اگر سخت ہو گئی تو پھر تم اسے کچھ نہیں بنا سکتے ہو، بناؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. تو اسی طرح سے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، اس کی طرف ہمیں محنت کرنی پڑے گی. محنت کر کے اسے چھوٹا چھوٹا، تھوڑا تھوڑا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس کے خلاف ہے، ایک ایک بات کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے رہنا ہے. اور مجلس کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو ان تک پہنچاتے رہنا ہے، پیار سے، محبت سے سمجھانا ہے. اور اس کے بعد جب ان چیزوں پہ عمل کرنے لگیں پھر تقوی کی بات کیجیے. تقوی کی بات پہلے اگر کیجیے گا تو پھر وہ ویسے ہی لوگ جیسے عام لوگ جیسے بھاگ جاتے ہیں دور، یہ رہے بھائی تقوی، یہاں کھانا نہیں، وہاں پانی نہیں، یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں، سب بند کر دے گا کیا؟ تو اسی طرح سے عورتیں ان کو تو تھوڑا بہانا چاہیے، وہ اور بھاگ جائیں گی. پہلے ان کو ادھر لائیے، ان چیزوں پر کیجیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے تذکرات سنائیے. عورتوں کی کہانیاں جو ہیں، صحابیات کی جو کہانیاں ہیں، ان کو سنا کر کے ان کے پاس لائیے. اگر وہ سننے سے بھی انکار کریں، کچھ ایسی بھی ہوں گی جو سننے. ماڈرن ایجوکیشن اس نے کیا کیا ہے، انگلش تعلیم نے، جہاں پہ یہ جو شریعت کی تعلیم نہیں ہے، دینیات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں، وہاں پر لڑکیاں ہماری حاصل کرتی ہیں علم کو، لیکن بہت ہی کم ہیں جو بیچاری بچ پاتی ہیں دنیا کی چمک دمک سے یا شیطانی جال سے. وہاں پر کیا ہے، وہ غلاظت چلی آتی ہے، وہ پریشانیاں چلی آتی ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی انگلش بول رہی ہے، میری بیٹی جو ہے یا میرا بیٹا انگلش بول رہا ہے، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، سب بن گیا. آخرت کے لیے اس نے کیا کیا؟ نماز کی تیاری اس نے کیا کی؟ قرآن کو اس نے کتنا پڑھا؟ اس نے کتنا سمجھا؟ اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ہمیں اس طرف دھیان دلانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اسے پورے درجے تک جو ہے اسے پہنچائے. اور اس پر جو کچھ بھی بیان ہوا عمل کرنے کی ہم تمام لوگوں کو، اور ہمارے گھر کی عورتوں کو، بیوی بچوں کو، ماں بہنوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ جو اور تفصیلی جو گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو کریں گے. آج ایسے ہی وقت زیادہ ہو گیا. درود شریف پڑھیں. السلام علیکم. کلمہ شہادت 5 بار پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ 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 کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ 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 سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ 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 استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب 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 سورہ فاتحہ 5 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناک کے چھینکنے میں ایک بات میں بھول گیا، ناک جو ہم صاف کریں گے تو وہ مہربانی کر کے بائیں ہاتھ سے صاف کریں گے۔ لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، چھینک جس طرح سے بھی ناک سے جو ریٹ جو نکلتی ہے وہ دائنا ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ جس طرح جوتا چپل اٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ، دائنے ہاتھ سے جوتا چپل اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے تھوڑا پرہیز، تھوڑا نہیں پوری طرح سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جوتا چپل بائیں ہاتھ سے اٹھایا جائے، دائنا ہاتھ سے کتابیں چھو رہے ہیں اور بھی لوگوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس چیز کو وہاں پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ ناک کے میل کو بھی جو ہم چھنگلی سے، چھوٹی انگلی سے صاف کریں۔ اگر زیادہ پریشانی ہے تو آپ داہنا یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، دوسرا لگا کے اچھی طرح صاف کیجئے، لیکن بایاں ہاتھ ہی ہونا چاہیے۔ پانی داہنے ہاتھ سے لیجئے ناک میں، لیکن صاف کیجئے بائیں ہاتھ سے۔ ٹھیک اسی طرح سے اور بھی دوسرے چیزوں کو جیسے ہم استنجا وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں ہم کیا داہنا ہاتھ لگاتے ہیں؟ نہیں، بایاں ہاتھ ہی ہم کو استعمال کرنا ہے۔ اور ایسے ہی کھانسنا وغیرہ ہے، لوگ سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے سامنے میں جو ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو کھانسنا ہے تو اپنے ہاتھ منہ پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کر کے کھانسیں، یا اگر ہنسنا بھی ہنسنے کے وقت بھی ہم اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں۔ یہ سب یہ ادب ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن اہم بات ہے۔ جمہائی آئی، سامنے میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاں کر کے ایک دم سامنے والے کو یا تو ڈرا بھی دیتے ہیں یا پھر آواز نکالتے ہیں۔ آواز نکال کر کے کیا ہے کہ اس میں آواز ہاں کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس وقت میں کیا کرنا ہے، ہم کو ہاتھ سے روکنا ہے، دانت سے روکنا ہے، اپنے ہونٹ کو دبانا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کیا ہے کہ ہم کو چھوٹی سی بات ہے، لیکن ان کو عمل آپ کریں گے، اچھا کریں گے۔ آپ تھوک پھینک رہے ہیں کہیں پہ، آپ کوئی سامنے کھڑا ہے اس کے سامنے میں تھوک مت پھینکیے، سڑک کے اوپر میں مت پھینکیے، سڑک کے کنارے میں آپ جا کر کے پھینکیے، اس جگہ میں آپ یہ کیجئے۔ اور سامنے میں اگر کہیں ہے تو تاکہ لوگوں سے پردہ رہے، وہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں سے پردہ رہیں۔ جہاں تہاں کھانسنا، جہاں تہاں تھوکنا حفظان صحت کے بھی خلاف ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی آج کل منع کر رہا ہے اس چیز کو، تھوک سے یا پھر یہ ساری چیزیں جو غلاظت ہیں، یہاں پھینکنا وہاں پھینکنا، ان چیزوں کو ہم کو ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے۔ جمائی ہے، سو کر کے اٹھے اس وقت آنکھ میں جب ہم پانی ڈال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور پیر جب دھو رہے ہیں تو پیر کی انگلیوں کا بھی خلال، مولانا صاحب جو بتائیں، پیر کی انگلیوں کا بھی خلال، خاص کر عورتوں کو ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔
اور ان چیزوں کو کر کے سوکھا ساکھا نہیں بلکہ اچھی طرح سے دھوئیں، اور وضو جتنا اچھا کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈا میں، سخت ٹھنڈے میں، سخت جاڑے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بہت پسند ہے نا، بہت پسند ہے، سخت سردی میں اور سخت ٹھنڈا پانی سے مجھ کو یہ کرنا بہت پسند ہے۔ لیکن ہم لوگ تو وہ نہ طاقت رکھتے ہیں، نہ اتنی ہم لوگ کے اندر میں وہ سکت ہے، اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، کہیں گرم پانی کا استعمال بھی کر لیا، اور کسی جگہ ہوا تو نارمل پانی لیا، اور کہیں اگر زیادہ خوف ہوا کہیں طبیعت کی خرابی کا تو ہم لوگ سخت سردی میں تیمم کا بھی استعمال کرتے ہیں، مٹی کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ہے نا، یہ جو قرآن کریم کی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہیں پاتے ہیں تو پانی تو پا رہے ہیں لیکن پانی ہم لے نہیں پا رہے ہیں، پانی ہے ہمارے پاس لیکن ٹھنڈا پانی ہے، گرم کرنا مشکل ہے، ایسی حالت میں کیا ہے، ہم مٹی کا سہارا لیں گے اور لے کر کے ہم کر لیں گے۔ تو یہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو کہ وضو کے ساتھ میں رہیں، نہیں وضو کے ساتھ رہ پاتے ہیں تو کم سے کم تیمم کر کر کے رہیں۔ یہ بہت سارے لوگ، ہمارے پیر بھائی لوگ یہ کرتے ہیں، کیا ہے، ہم نماز کا ایسی پابندی کرتے ہیں، تمہیں کی جانو آمی سب سمے پاکٹے آمی ماٹی نہیں گھوری، ارے تو ماٹی لے کے گھومتے ہو تو کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ماٹی نہیں گھوری تو تمہارے ماٹی سے تھوڑی نہ نماز ہو جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بولنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو مٹی ہر وقت لے کے رکھتے ہیں، میں نے حضور قبلہ نے جو تاکید کی ہے اس تاکید کی بنیاد پر ہم مٹی نہیں چھوڑتے ہیں، اگر کہیں پانی نہ ملا اس مٹی سے تیمم کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، یہ بولنے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن یہ بات کبھی کبھی ایسی لگتی ہے جس سے ہنسی بھی آ جاتی ہے، تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کا سہارا جیسا جو وقت ہوتا ہے اسی حساب سے مسائل بنتے ہیں اور مسائل پہ عمل کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔